اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے آیت نمبر 140 تک کر لیا تھا، اور قتل اولاد کا بھی ٹاپک تھا، اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ سب جب انسان مس گائیڈ ہوتا ہے، اللہ کی کتاب سے فائدہ نہیں اٹھاتا، تو پھر اس کا انجام اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کتنی بڑی بڑی چیزوں کو قربان کرتا ہے یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اور اللہ کے ہاں جب ہم جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا حکم نہیں تھا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسا لوزر ہونے سے بچا لے۔ دیکھیں قرآن میں بھی آیت میں دیکھیں خسیرہ کا ہی لفظ آیا، لوزر کا، کہ گھاٹا پانے والے۔ تو بس پروردگار ہماری بھی روز بروز گائیڈنس کو اور وسیع کرے، عمل والا بنا دے، کہ ہم بھی وہ فضول کام لغویات سے پرہیز کریں، کہ اس کو ہم اللہ کا حکم نہ سمجھیں، ٹو دا پوائنٹ اللہ کی کتاب کو سمجھتے چلے جائیں، کہ ہمارا دماغ کھلتا چلا جائے انشاءاللہ تعالی۔ تو جناب یہاں پر جب ہم آیت 141 پر اب شروع کرتے ہیں اپنا سبق، تو اس میں کچھ اس طرح سے آ رہا ہے کہ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، کہ وہی ہے وہ ذات پاک، کہ اس اللہ تعالیٰ نے نشو و نما کیا، یا جو ہم کہتے ہیں کہ جسٹ اے منٹ، ہاں جی، دیکھیں انشاء، نشو و نما کیا، پیدا کیا اس اللہ نے۔ اور اب آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی شان جو بیان ہوگی، ہم نے اسے تھوڑا جلدی جلدی پڑھنا ہے، لیکن بڑی خوبی کے ساتھ، کہ کیا رب کی تعریف ہے، کیا رب کی شان ہے، کہ اللہ نے باغات بنائے۔ دنیا کے باغات کی طرف اشارہ ہے، کہ چھتریوں پر چڑھے ہوئے اور بغیر چڑھے ہوئے، یعنی کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، وہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ پلانٹس ہیں تو کچھ پیڑ ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا۔ آپ سوچئے کہ میں اور آپ تو ادھر سے فلاورز ہوں، کہ خوبصورت پتے ہوں، ہم ایسے ہی گزر جاتے ہیں۔ پروردگار اس میں بھی اپنی نشانیاں ہمیں دکھا رہے ہیں، کہ غور و فکر رکھنے والے دلوں کے لیے، عقل رکھنے والے دماغ کے لیے، ان میں بھی نشانیاں ہیں کہ وہ اللہ کی شان کو محسوس کر سکیں۔ تو وہ رب تعالیٰ نے ہمیں کس کس طرح سے باغات کی طرف بھی اشارہ کر کر بتایا، اور کھجور اور کھیتیاں مختلف ہیں، ان تمام کے پھل، زیتون، انار، ملتے جلتے بھی ہیں، بغیر ملتے جلتے بھی ہیں۔ اب جناب اب آیا پوائنٹ سمجھنے والا، بہت ہی ہماری زندگی سے لنک کرتا ہوا، کلو من ثمرہ، مطلب کم ٹو دس پوائنٹ اینڈ ہائی لائٹ دس ورڈس، کہ آپ نے ہائی لائٹ اس ورڈس کو، اور ورڈ کو کرنا ہے کہ کہاں سے امپورٹنس شروع ہوتی ہے اس آیت کی، کہ کلو من ثمرہ، کھا سکتے ہو اس کے پھل کو، اس کے ثمرات کو، اذا اثمر، جب وہ پھل دے تو کھا سکتے ہو، کھاؤ، لیکن کیا کرو، آتو، دیا کرو اس کا حق، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن۔ دیکھ لیا آپ نے، یہ ہے ہمارا ٹاپک آج کا، کہ قرآن سے ہمیں دلیل مل گئی کہ رمضان میں 11 مہینے بعد زکوٰۃ نہیں دینی ہے، نہ رمضان کے بعد شروعات کرنی ہے شوال سے، اور آپ کہتے ہیں کہ جی شوال سے جو چیز کو 11 مہینے ہو جائیں اس پر زکوٰۃ دیں، اور وہ زکوٰۃ بھی کیسی، 2.5%، رب تعالیٰ کہیں ہمارے منہ پہ نہ مارے، اور اس میں بھی جو بچ جائے تو، نہیں تو کتوں کی طرح کھا لو، کیونکہ اب جب پتہ ہے کہ بچنے پر تو ہم کو دینا پڑے گا، تو زیادہ سے زیادہ کپڑے بناؤ، بھوکے ننگوں کی طرح خوب کھاؤ کھلاؤ، ہوٹلنگ کرو کہ بچے ہی نہ، کہ اللہ کے راہ میں دینا پڑ جائے۔ اور دیکھ لیجئے 11 مہینے کے بعد ہم لانتی لوگ ہو جاتے ہیں، ہم پر لعنت اترتی ہوگی جب ہم 11 مہینے بعد دیتے ہیں۔ اللہ تو کہہ رہے ہیں کھاؤ اس اللہ کے دیے ہوئے میں سے، اور دو اس کا حق، یوم حصادہ، یوم حصادہ، اس کی کٹائی کے دن، اس کی کٹائی کے دن۔ کچے میں سے کچا دو، پکے ہوئے میں سے پکا دو، اچھوں میں سے تھوڑے اچھے نکالو، بروں میں سے تھوڑا برا نکالو، لیکن کٹائی کے دن تم کو حصہ نکالنا ہے۔ اب اگر آپ میں اور مجھ میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو کہیں جی یہ تو پھلوں کے بارے میں ہے، یہ میرے آپ کی زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ہے، تو اوکے، پھر آپ اور میں بہت بڑے بدبخت ہیں جو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں،
اور ہمیں خوش قسمت کرنا چاہ رہے ہیں، رب تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے کہ میں بھی کسی طرح کی کوتاہی کر کر رب کے حضور حاضر نہ ہوں، اور اس سے پہلے ہی میں اور آپ اپنی اپنی سدھار لیں۔ اور دیکھیں اسی کے ہی ساتھ کیا بتایا جا رہا ہے، وَلَا تُسْرِفُوا، وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرنا۔ تو اب اس میں کچھ لوگوں نے کہا کہ اتنا بھی مت دے دینا، اس کو اسراف کہا گیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، اسراف مت کرنا یعنی فضول بے جا کیوں خرچ کرتے ہو؟ کھاؤ پیو مزے کرو، لیکن بے جا خرچ کیوں کرتے ہو؟ دو لوگوں کو دو، تب آپ کو اس کی ٹھنڈک پتہ چلے گی۔ جب آپ کسی کو دیتے ہو نا تو آپ کے اندر سے ایک خوشی نکلتی ہے۔ جیسے کوئی نہا لے تو اس کو پھر پتہ چلتا ہے نا کہ میں نے اچھا ہوا نہا لیا۔ جب وہ کپڑے پہن لیتا ہے اچھے تو اسے ہوتا ہے فیلنگ اچھی آتی ہے کہ شکر ہے میں صاف ستھرا ہو گیا، نہیں تو مجھے نہانے کو دل نہیں ہو رہا تھا، مجھے کپڑے بدلنے کو دل نہیں ہو رہا تھا۔ جب وہ باہر جاتا ہے تو کہتا ہے شکر ہے میں باہر نکل آیا، نہیں تو مجھے گھر سے نکلنے کو دل نہیں ہو رہا تھا۔ بالکل یہی معاملہ ہے پیسہ خرچ کرنے کا، کہ پیسہ خرچ کرنے کو دل نہیں ہوتا، جب دے دو تو دل کو وہ سکون نصیب ہوتا ہے، وہ راحت ملتی ہے جو آپ کو کہیں پر بھی نہیں ملے گی۔ آپ کو خود بخود ایک مسکراہٹ آئے گی کہ رب تعالیٰ آپ کا شکر کہ آپ نے مجھے زندگی میں دینے والا بنا دیا، اور اللہ تعالیٰ میں کسی کی وراثت نہ کھاؤں اور میں کسی کا حق نہ ماروں۔ تو یہ چیزیں اتنی کلیئر ہیں، اور ہم جیسے لوگ بے شرم ہیں، اتنے بے شرم ہم لوگ ہیں کہ ہم لوگوں کا بھی حق مارتے ہیں اور الحمدللہ بھی کہتے ہیں، اور پھر 11 مہینوں بعد زکاتیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں بچ جانے پر دو، اور بھی بڑے چال پلاٹنگ کرتے ہیں کہ بچے کے نام پہ کر دو تو زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، ہیرے پہ زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی، جو پہنی ہوئی چوڑیاں اور پہنا ہوا زیور ہے اس پہ نہیں دینی پڑے گی، جو استعمال کر رہے ہو گاڑی اور گھر اس پہ نہیں دینی پڑے گی۔ یعنی ہم کسی بھی طرح اپنے آپ کو سیٹسفائی کراتے ہیں کہ جی یہ تو ضرورت تھا، یہ تو ضرورت تھی، ضرورت پہ تو زکوٰۃ ہی نہیں۔ ہمیں ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ رب تعالیٰ نے ہماری ضرورتیں پوری کی، اس میں سے ہمیں تھوڑا سا دینا تھا، سارا ہمارا نہیں ہے۔ یہ بات اگر آپ کو پتہ چل جائے نا کہ سب میرا نہیں ہے، اس میں سے کچھ حصہ مجھے اللہ کا دینا پڑے گا۔ تو یہ آیت جس کو فائدہ اٹھانا ہو وہ اٹھا لے، اور ولا تسرفو کو خود سمجھے۔ اس کا یہ مطلب مجھے تو نہیں لگ رہا کہ دینے میں اسراف مت کرو، لیکن چلیں ہم بائی دا وے ایک پوائنٹ لے لیتے ہیں کہ دینے میں اسراف مت کرو، کہ اگر ہم قرآن کی وہ آیت لے لیتے ہیں کہ پھر تم خالی ہاتھ بیٹھ جاؤ گے، تو اوکے لیٹ سپوز ہم لے لیتے ہیں یہ ایک پوائنٹ، لیکن ہم 99% یہ لیں گے کسی بھی معاملے میں بہت اسراف نہ کرو، دینے میں کیا جا رہا ہے اور بیلنس لائف جینے میں کیا جا رہا ہے۔ یعنی وقت کے سیزنل پھل کھانے میں کیوں نہیں پیٹ بھرتا کہ ہم وہ والے مہنگے پھل کیوں لاتے ہیں جس کا سیزن ہی نہ ہو؟ اور کوئی بات نہیں، چلو اگر آپ کو اللہ نے بہت دیا ہے تو لاؤ کھاؤ، بس آپ اور میں اپنا اپنا خود دیکھیں کہ اسراف کس کو کہتے ہیں۔ اور ایک اسراف ہے حق نہ مارو، یہ بھی آپ کو اسراف کی ڈیفینیشن ملے گی، بیونڈ دا لائن۔ آپ نے کسی چیز کا حق مارا، کسی کی سطح سے آپ کسی چیز کی سطح سے باہر نکل گئے، وہ بھی اسراف کنسیڈر کیا جائے گا۔ انہ لا یحب المسرفین، اللہ ایسے بغاوت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ اس کے بعد کی آیت دیکھیں کہ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جی چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو حمولہ ہیں، حمل سے اس کی اوریجن نکلا کہ وہ لادے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی وہ تمہیں سوار کرا سکتے ہیں، سواری بنتے ہیں، تو کسی پر جو ہم بوجھ ڈال سکتے ہوں۔ تو چوپایوں میں سے کچھ بوجھ والے ہیں جو بوجھ اٹھاتے ہیں، کچھ فرشاں ہیں، فرش پر رینگتے ہوئے ہیں کہ جن پر آپ بوجھ نہیں ڈال سکتے ہیں، وہ کسی اور کام میں آپ کو پتہ چلے گا۔ تو اللہ نے دونوں قسمیں لکھی، لیکن اب آ جائیے کہ پھر بہت موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ آ رہا ہے، کلو مما رزقکم اللہ، کھا سکتے ہو کھاؤ۔ یہ ہمارا پچھلا بھی ٹاپک تھا، اور ہماری تو ہے ہی سورہ انعام، اس کے اندر کھانے پینے سے متعلق تو باتیں تھیں ہی۔ تو اب ادھر ہم نے کیا سمجھا کہ کھا سکتے ہو، جو رزق دیا تم کو اللہ نے، بس تم کیا کیا کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ،
تم فالو مت کرو، اتباع مت کرو شیطان کے قدموں کی۔ اب دیکھ لیجئے کہ قرآن میں بار بار آتا ہے کہ جب ہم قرآن سے ہٹ کر کوئی کام کرتے ہیں یا قرآن کے خلاف جاتے ہیں تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ ہم نے خطوات شیطان کیا۔ پھر اگر ہم ولگیرٹی، بے حیائی پر فوکس کرتے ہیں تو قرآن سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ انما الشیطان یأمرکم، بے شک شیطان وہ حکم دے گا تم کو۔ کس بات کا حکم دے گا؟ کہ ان تقولو، یہ کہ ایک تو فحش کا تمہیں حکم دے گا، اور دوسرا ہمیں ملتا ہے کہ ان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون، انما یأمرکم بالسوء، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ تین چیزیں آپ کو خطوات شیطان نظر آئیں گی، یعنی شیطان کے قدم، کہ آپ کو کس کس طرح سے وہ ورگلائے گا۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ جھوٹی حدیثوں کا بھی عام ہو جانا، تو ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور ہر فیلڈ میں بے حیائی کا ہونا، یہ آپ کے لیے کلیئر ثابت ہوتا ہے کہ واقعی ہم سب کس حد تک شیطانیت کو فالو کر رہے ہیں، اور صرف اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے شیطان پر قصور ڈالتے ہیں۔ جبکہ میں بار بار ایک فنڈامنٹل، یعنی ایک بیسک بات بتاتی ہوں، سطحی طور پر آپ کو اس کو سمجھ لینا ہے، شیطان کا کوئی پاور ہی نہیں ہے، شیطان میں کوئی دم ہی نہیں ہے، شیطان کسی کو ایزی کیپچر نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ آپ خود شیطان نہ ہو، آپ کی شیطانیت پر وہ ایکٹیو ہوتا ہے۔ تو پھر خدا را یہ بات کو اگر ہم سمجھ لیں تو ہر وقت ہم شیطان کو کوسنے کے بجائے اپنے مرض کی طرف ذرا توجہ دیں گے، اپنا اسیسمنٹ کریں گے، اور اپنے لیے کچھ اچھی میڈیسن مینز کوئی روحانیت اور اپنا رائٹ وے یوز کریں گے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ شیطانیت سے بچائیں گے۔ جب ہمارا پکس، ہمارا نفس شیطانیت سے خالی ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ شیطان ہم کو چھو بھی نہیں سکتا، وسوسے بھی نہیں ڈال سکتا۔ ویسے بھی قرآن کہتا ہے وہ وسوسے دیتا ہے صرف تمہیں، وہ تمہارا اکھاڑ نہیں سکتا، وہ کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، وہ شیطانوں کا ہی بگاڑ سکتا ہے جو انسانوں میں سے شیطانیت رکھتے ہیں۔ تو دیکھیں پوائنٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو تم کھاؤ پیو مزے کرو، اللہ کے راستے میں حق دو، اللہ کا حق دو، بندوں کو دو، اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں، اللہ کو پیسوں کی ضرورت نہیں، اللہ رازق ہیں، وراثت ساری اللہ کی طرف جائے گی، تو تم کھا سکتے ہو جو اللہ نے تمہیں رزق دیا۔ دیکھو شیطانی قدموں کی اتباع مت کرو، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، اس نے پیچھے سے وار ضرور کرنا ہے، لیکن اس نے وارننگ دے دی تھی، اس نے پہلے سے ہی اللہ کو بتایا تھا، یعنی وہ منافق سے کچھ بہتر تھا۔ منافق تو پیچھے سے وار کر کے سویٹ رہتے ہیں نا، منافق کون ہوتے ہیں؟ جو منہ پہ بہت سویٹ سویٹ ہوتے ہیں اور پیچھے سے بہت ہی گندے گلیز ہوتے ہیں، یہ منافق ہوتے ہیں۔ یہ اس نے تو عدو مبین، یہ تو کلیئر کھلم کھلا دشمن بنا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے بندوں کو ورگلاؤں گا، اسے تو سیدھی سی بات کہی تھی، اور وہ اس کام پر جاری و ساری ہے۔ لیکن اللہ نے بھی کہا تھا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تیرے شر میں نہیں آئے گا۔ تو سبھی اللہ کے بندے، سبھی اللہ کے بندے، پھر اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو میرا بندہ ہوگا وہ تیری باتوں میں نہیں آئے گا؟ اور سن لے، اگر وہ تیری باتوں میں آ بھی گیا تو میں تم دونوں کو جہنم سے تم سب کو بھر دوں گا۔ تو اب میرا بندہ کہاں گیا؟ تو میرا بندہ کا معنی میری اطاعت کرنے والا بندہ، میرا کہنا ماننے والا بندہ۔ یہ آپ بھی اپنے بچوں میں سے ایک بچے کو کہتے ہیں یہ میرا بچہ ہے، یہ اس کی ماں کا بچہ ہے، یہ بابا کا بیٹا ہے، یہ ماما کا بیٹا ہے، اور یہ میرا کلیجہ ہے، اور یہ میرا دل ہے، یہ میری نور نگاہ ہے، یہ ہم کرتے رہتے ہیں جبکہ سب بچے ہمارے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو زندگی میں جلد از جلد تندرستی میں، خوشحالی میں سدھرنے والا بنا دیجئے، اللہ ہم سے قبول کر لیجئے، اللہ ہمارے اندر سے منافقت کو دور کر دیجئے۔ وہ کھلم کھلا شیطانیت پر آیا ہوا ہے تو تم اس سے تھوڑا ہوشیار رہو۔ ہوشیار رہنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ جسٹ آپ کی ایجوکیشن پر آپ کو فوکس کرنا ہے۔
آپ جو قرآن کی تعلیم اللہ آپ پر فرض کر چکے ہیں کہ ان الذی فرض علیک القرآن، یہ جو قرآن، یہ جو الہامی کتاب ہر دور میں فرض کی گئی، اس کی وجہ سے جیسے یوسف علیہ السلام بچ گئے بغیر والدین کے، یوسف علیہ السلام کس طرح ایک گھر میں ہوتے ہوئے عورت کے شر سے بچ گئے، قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر انہوں نے برہان پر عمل نہ کیا ہوتا تو وہ عورت کے شر میں افلیکٹڈ ہو جاتے، مبتلا ہو جاتے۔ اچھا جی، یہ ایک ہمارا پوائنٹ ہو گیا۔ اب ہمارا پوائنٹ آ رہا ہے، دیکھیں آج کی ماشاءاللہ کلاس میں زکوٰۃ کا ٹاپک کھلا۔ آج کی کلاس میں خطوات شیطان کو ہم نے غور کیا، اور اب تھرڈ پوائنٹ ہمارا ہے جو ہم پہ لوگ بڑا لان تان کرتے ہیں کہ جی قرآن پڑھنے کے بعد، حدیث نہ ماننے کے بعد تو تم لوگ کتے، بلی، شیر، چیتے، گدھے، ہاتھی سب کھاؤ گے، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو بس قرآن، تو قرآن سے تو سب جائز ہے، تو پھر تم لوگ سب کھاؤ گے، کتے بلی کھاؤ گے، کیونکہ وہ کتے بلی ایک گندا نام ہم نے ایک گالی کی طرح رکھ لیا ہے کتا، تو پھر کیا ہو گیا ہے کہ کتے کھاؤ گے، غصے میں آ کے چیل کھاؤ گے اور شیر کھاؤ گے، بندر کھاؤ گے۔ ارے بھائی میں بار بار کہتی ہوں اتنا غصہ نہیں ہو جاؤ، قرآن کو غور سے دیکھو۔ اللہ تعالیٰ نے ابھی آپ کو انشاءاللہ آج کی کلاس میں تو شاید ہی ہم پڑھا سکیں، اللہ کرے کل ہم پڑھائیں آیت نمبر 143، نو 145، یس 145 کل کی شاید ہم کلاس میں پڑھیں گے، یا ہو سکتا ہے آج بھی پڑھ لیں۔ ذرا سا پہلے 145 کا شروعات پڑھیں۔ قل، اے نبی آپ علل اعلان، ڈنکے کی چوٹ پہ سب کو کہہ دیں، سارے اس وقت کے بیت اللہ میں جو عالم بیٹھے ہیں، چاہے یہودیوں، عیسائیوں، علامہ ہوں، مفتی ہوں، سب کو اے نبی ایک زبان سے بیت اللہ میں کہہ دیں کہ لا اجیدو، میں تو پاتا ہی نہیں ہوں کہ جو وحی ہوئی ہے میری طرف، کسی چیز کو حرام میں پاتا ہی نہیں ہوں کہ کسی کھانے والے پر کہ وہ کھائے، سوائے میں ان 4 چیزوں کے کسی چیز کو حرام نہیں پاتا ہوں۔ اور وہ 4 کیا ہے؟ مردار، بہتا ہوا خون پینا، سور کا گوشت کھانا، اور غیر اللہ کے نام کا کھانا کھانا۔ قدرتی بات دیکھیں کہ ربیع الاول میں بڑا شرک ہوتا ہے، ہم مسلمانوں کے توسط سے استغفر اللہ، اور اپنے نبی کے نام سے ہم غلط حدیثیں بیان کرتے ہیں، یعنی افسوس در افسوس، غضب پر غضب کماتے ہیں۔ اور اللہ کی شان دیکھیں کہ ہم سورہ انعام پڑھ رہے ہیں انہی مہینوں میں کہ خدا را غیر اللہ کے نام کا کھانا، اللہ کے رسول کہہ کر گئے ہیں قل، کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں کسی چیز کو حرام نہیں پاتا سوائے یہ کہ یہ 4 چیزیں ہیں جن کو میں حرام پاتا ہوں۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ کتنی بڑی آیت، کتنی بڑی رحمت میرے رب کی طرف سے ہمیں عنایت ہو گئی۔ تو اب میں آتی ہوں دوبارہ پچھلی آیت پر کہ آپ خود دیکھ لیجئے کہ میں نے آپ کو ایک پوائنٹ کہا کہ تم قرآن پڑھنے والوں پر اتنا غصہ ہوتے ہو کہ تم تو کتے بلی کھاؤ گے، تو پھر ایک طرف آپ کو یہ آیت ملتی ہے کہ جی میں تو کسی چیز کو حرام ہی نہیں پاتا، تو پھر بولو کہ ہاں کتے بلی جائز ہیں کہ نہیں۔ لیکن استغفر اللہ، رب تعالیٰ نے ہم سب کے دماغ کھولنے کے لیے کہا ثمانیۃ ازواج۔ یہ ہے میرے درس کا خلاصہ، تھرڈ پوائنٹ، یہ ہے میرے درس کا خلاصہ۔ میں نے کہا کہ قرآن سے یہ 4 چیزیں حرام ہیں، تم نے کہا کتے بلی بھی کھاؤ گے، پھر میں تمہیں کہہ رہی ہوں آؤ یہ آیت پڑھو 143، تو آ جائیں 143 کو پڑھیں۔ ثمانیۃ ازواج، اللہ نے ایک طرف کہا کوئی بھی چیز حرام نہیں، اور ایک طرف ہماری رہنمائی کی کہ یہ 8 جوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ 8 جوڑے ہیں۔ اب ایکچولی تو اس کے اندر حرام حلال جو لوگوں نے اس وقت کا کیا تھا اس کی بات ہے، لیکن یہی پوائنٹ آپ کو دوسری جگہ ملے گا کہ دیکھو یہ 8 جوڑے ہیں، اس میں بھیڑ، بکری، گائے اور اونٹ، اور جو کہ آپ دیکھتے ہیں چیر پھاڑنے والے جانور نہیں ہیں،
اس کے باوجود بھی میں ایک ہی بات بار بار کہتی ہوں کہ اس کے باوجود ہم ریڈ میٹ سے پرہیز کرتے ہیں. اور اس سے ایکچولی یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ ویجیٹیرین ہونا بھی کوئی دینداری کی بات نہیں ہے کہ صرف سبزی خور ہونا اور گوشت کو حرام سمجھنا. تو یہ ایکچولی ساری باتیں ہم پر کھل جاتی ہیں، کیونکہ ہمیں بھی فکر ہوتی ہے کہ یار ویجیٹیرین ہم سے بڑا گھن کھاتے ہیں، کہتے ہیں ان لوگ تو گوشت کھاتے ہیں، مچھلی کھاتے ہیں، انڈا کھاتے ہیں، مرغی کھاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، تو کیا واقعی کر سکتے ہیں؟ تو پھر قرآن سے ہمیں بار بار کھل کر مل جاتا ہے کہ جی کر سکتے ہیں، عقل کے ساتھ ہر کام کرو، اور کوئی بھی چیز میں اسراف، آپ کی آج ہی آیت تھی، کسی بھی چیز کے کھانے میں اسراف نہ کرو. پھر اللہ نے تمہیں سماعت بصارت دل دیا ہے تو تم اس کے تحت سوچو، اپنا سیلف اسیسمنٹ کرو، اپنا خود کا محاسبہ کرو کہ آپ کو کون سی چیز موافق نہیں آتی ہے. کچھ لوگوں کو تو دودھ نہیں پیا جاتا، کچھ لوگوں کو دودھ ان کے بڑے آفٹر افیکٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کو دالیں منع ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کو بہت سی چیزیں منع ہیں تو وہ بھی تو حلال ہوتی ہیں نا. تو اس لیے آپ نے بھی اپنا جائزہ لینا ہے. لیکن کتے بلی پہ کیوں آ جاتے ہو؟ شیر اور گدھے پہ کیوں آ جاتے ہو؟ تو اس لیے غور کیجئے گا. اب جناب آج تھوڑا سا ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، یہ 8 جوڑوں سے اللہ تعالیٰ جو بات کر رہے ہیں 8 جوڑوں کے بارے میں، اس میں تھوڑا سا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے کہ جیسے کل کا ہمارا سبق تھا کہ تم اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے ہو اپنے شریکوں کی وجہ سے. تو یہ ٹاپک ایکچولی یہاں پر آ رہا ہے کہ تم نے اپنے شرکاء، اپنے مولویوں، اپنے علاماؤں کی وجہ سے تم نے اپنے دور میں کس کس طرح حرام حلال کیا. اس کی بریفنگ آپ کو آگے ملی جائے گی. من الضأن اثنین، بھیڑ کی قسم سے 2، ومن الماعز اثنین، اور بکری کی قسم سے 2. قل، کیا ہوا ہے ان 2 کے ساتھ؟ تو قل، اے نبی آپ ان کو بتائیے کہ الذکرین حرم، کیا یہ دونوں کے نر حرام ہیں؟ اس کا مطلب کیا دونوں کے نر حرام ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ لوگوں نے اپنے علماء کی وجہ سے، اپنے فتووں کی وجہ سے، ان کے نر اور مادہ میں کوئی کانفلکٹ تھا کہ کوئی کہتا تھا یہ نہیں کھاتے، کوئی کہتا تھا وہ نہیں کھاتے، کوئی کہتا تھا بھیڑ کی نر نہیں کھاتے، کوئی کہتا تھا بکری کی مادہ نہیں کھاتے ہیں. یہ سوچ لیجئے کہ یہ بھی ٹاپک اللہ کو بتانا ضروری تھا اس پریشیس قرآن میں. اتنا پیارا قرآن، اتنا گریٹ قرآن، اس میں اللہ نے یہ ٹاپک دیا، اس کا مطلب یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ پوائنٹ اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو جناب اللہ کے رسول کے دور میں بڑا اختلافی پوائنٹ اس بات پر تھا کہ جی یہ جو بکری کی قسم کی 2 اور جو بھیڑ کی قسم کی 2 ہیں، کیا دونوں کے نر حرام کیے ہیں اللہ نے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اگر آپ کے پاس مارکرز ہو تو آپ ان الفاظوں کو مارک کر لیں گے تو آپ کو ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ اللہ ہی کو ماننے والے لوگ تھے جو حرام حلال کرتے تھے. یہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے لیکن خود ساختہ باتیں کرتے تھے، بغیر دلیل کے باتیں کرتے تھے، اور ان سب میں ان کے بڑے بڑے دیندار انوالو تھے، دنیا دار انوالو نہیں تھے. کیونکہ دین کی باتیں حرام حلال یہ دیندار ہی کرتے ہیں،